یہ اشارہ طارق صاحب کا برکات ہوں گے. نعت کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے، نعت کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے، منہ ہو چھوٹا مگر دل بڑا چاہیے، منہ ہو چھوٹا مگر دل بڑا چاہیے. نعت کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے، منہ ہو چھوٹا مگر دل بڑا چاہیے. لاج اپنے گرے باقی رہ جائے گی، لاج اپنے گرے باقی رہ جائے گی. دامن مصطفیٰ تھامنا چاہیے، دامن مصطفیٰ تھامنا چاہیے. لاج اپنے گرے باقی رہ جائے گی، دامن مصطفیٰ تھامنا چاہیے. آپ جس زاویے پر رہے مستقیم، آپ جس زاویے پر رہے مستقیم، ہر عمل میں وہی زاویہ چاہیے، ہر عمل میں وہی زاویہ چاہیے. آپ جس زاویے پر رہے مستقیم، ہر عمل میں وہی زاویہ چاہیے. ان کے کردار کے آئینے میں کبھی، ان کے کردار کے آئینے میں کبھی اپنے کردار کو جانچنا چاہیے، اپنے کردار کو جانچنا چاہیے. ان کے کردار کے آئینے میں کبھی اپنے کردار کو جانچنا چاہیے. آپ نبیوں کے ہیں مقتدا پھر ہمیں، آپ نبیوں کے ہیں مقتدا پھر ہمیں، اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے، اور کس کی بھلا، اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے. آپ نبیوں کے ہیں مقتدا پھر ہمیں، اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے. پہلے صورت بناؤ تو سیرت بنے، پہلے صورت بناؤ تو سیرت بنے. ابتدا ہو اگر انتہا چاہیے، ابتدا ہو اگر انتہا چاہیے. پہلے صورت بناؤ تو سیرت بنے، ابتدا ہو اگر انتہا چاہیے. ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں. اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے. ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے. تیر کی روشنی سے بدل جائے گی، تیر کی روشنی سے بدل جائے گی. رخ پہ سنت کا روشن دیا چاہیے، رخ پہ سنت کا روشن دیا چاہیے. تیر کی روشنی سے بدل جائے گی، رخ پہ سنت کا روشن دیا چاہیے.
میرے جینے کا تائب ہے مقصد یہی، میرے جینے کا تائب ہے مقصد یہی، ان کے جینے کی مجھ کو ادا چاہیے، ان کے جینے کی مجھ کو ادا چاہیے، میرے جینے کا تائب ہے مقصد یہی، ان کے جینے کی مجھ کو ادا چاہیے، نعت کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے، منہ ہو چھوٹا مگر دل بڑا چاہیے۔ منہ ہو چھوٹا مگر دل بڑا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان اشعار میں بھی آواز مل جاتا ہے، ہر شعر ایک واز، ہر شعر میں نصیحت، اور بات سمجھ میں آئے تو داد بھی دینی چاہیے، سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی بات آپ کی کہیں۔ تیرگی اندھیرا اور ظلمت کو کہتے ہیں، اس تیرگی کے مقابلے میں سنت کا نور رہے۔ اگر تیرگی ہو لیکن ایک دیا جل جائے تو وہ تیرگی اور ظلمت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سنت میں یہ برکت رکھی ہے کہ جہاں بدعات کا اندھیرا ہو، ظلمت ہو، وہاں ایک سنت الحمدللہ وہ کام کرتی ہے جو چراغ کام کرتا ہے۔ دیکھیے کتنا ہی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو، آپ ماچس کی تیلی جلائیے، اندھیرا غائب ہو جائے۔ اسی طریقے سے سنت کا معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ چاہے جتنی بھی مخالفت لیکن آپ سنت کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے اور سنت کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کافور ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سنت میں برکت رکھی۔ باقی یہ پوری نعت آپ نے سنی، ہمارے حضرت والا کا ایک ہی شعر پورا کافی ہے، اس کا احاطہ کرتا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا کے قبر کو نور سے بھرے۔ یہ ایسا شعر حضرت نے فرمایا کہ بس یہ شعر آدمی پڑھتا رہے اور عمل کرتا رہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ملے اس میں عمل کر لو تو کیا ہوگا کہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت پہ اگر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا، ایسا مقام جو اس سے پہلے اسے حاصل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قدر محبوب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ لیکن آپس کی محبتیں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں۔ یہ محبتیں جو جائز محبتیں ہیں وہ کرو تاکہ ناجائز محبتوں کا راستہ روکے۔ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے اگر محبت کرے گی یا کرے گا تو اس کے نتیجے میں جو حرام محبتیں ہیں، ناجائز محبتیں ہیں، اس کا راستہ روکتا ہے۔ اور اس میں بھی ایک عدل اور انصاف کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ صحیح طریقہ اس نے سلوک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی یہ ناز کی بات ہے، اس سے پتہ چلا کہ عائشہ کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ اپنے شوہر پر ناز کرتی، کوئی بات ایسی ہو جاتی تھی تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے،
اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ جان لیتے ہیں کہ میں آپ سے خوش ہوں ناراض ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور اگر ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ رب ابراہیم کی قسم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسی مسکرائی، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اہجر الا اسمک، کہ میں آپ کے نام کی سوا کچھ نہیں چھوڑتی. دل میں آپ کی ایسی ہی محبت ہوتی جیسی تھی، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی عظمت جو دل میں ہونی چاہیے وہ پوری پوری ہوتی ہے. بس میں نام چھوڑ دیتی ہوں اس لیے تاکہ آپ، کیونکہ رب ابراہیم کون؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور رب محمد کون؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو بات تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، چونکہ اس وقت اتنی سی بات ہے کہ رب محمد کی جگہ رب ابراہیم کہہ دیتی. بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میں پہچان لیتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہوئی ہو. اب اندازہ لگا، اس سے یہ پتہ چلا کہ میاں بیوی میں آپس میں ناراض ہونا، ایک دوسرے سے کوئی روٹ جائے تو دوسرے کو سمجھ لینا، یہ سب چیزیں سب شریعت نے سکھائی. تو میاں بیوی میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں. ہمارا دین ایسا خشک نہیں ہے بالکل کہ اس میں ایسی کوئی بات ہی نہ ہو. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، ہنسی مذاق میں ہوتے تھے. غالباً حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، یعنی باری کا دن حضرت سودا کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ اپنے گھر سے کچھ کھانا پکا کر لیے، کچھ حلوہ ٹائپ کا، کچھ ایسی چیز، اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا. حضرت سودا نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ. حضرت سودا نے اس کو تھوڑا غیرت کے خلاف سمجھا کہ میرے گھر میں میری باری کے دن کہ حضرت عائشہ اپنے گھر سے بنا کر لائی ہے تو کیوں ایسا کیا؟ یہ ایک فطری بات ہوتی ہے. ان کے دل میں بھی یہ بات آئی اور فرمایا میں نہیں کھاتا. عائشہ نے فرمایا کھانا پڑے گا، اور میں نہیں کھاتا. یہاں تک کہ عائشہ نے فرمایا نہیں کھاؤ گی تو میں تمہارے منہ پہ مل دوں گی. انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں، اور زبردستی لیا اور منہ پہ مل دیا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. تقدس کے خلاف نہیں ہے یہ باتیں. حضرت سودا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے وہ جزا وہ صحیح ہے پچھلا، کہ برائی کا بدلہ جتنا اس نے برا کیا تم بھی کر دو، اس نے تمہارے منہ پہ لگایا تم بھی لگا دو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی سے دینا چاہیے. حضرت سودا اٹھی، انہوں نے اٹھایا، ان کو منہ پہ مل دیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اپنے گھر میں ہوتے تھے تو اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جہاں اذان کی آواز آئی ایسے بن جاتے تھے کہ جیسے گھر والوں کو جانتے ہی. یہ ایک ایسا اعتدال تھا کہ نہ گھر والوں کے حقوق پر ڈاکا اور نہ اللہ کے حق میں کوئی کمی. جب اللہ کا حق کی بات آ گئی فوراً وہاں چلے گئے، اور جیسے ہی گھر پہ آئے تو ان سے ہنسی مذاق کی بات ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سہیلیوں کی کہانی سنائی اپنے گھر والوں کہ فلاں عورت تھی، اس کا یعنی عورتوں نے آپس میں کہانیاں سنائی. ایک عورت وہ کہانی سناتی اور اس کہانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنایا. تو یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے گھروں میں بھی بالکل ابوسن قبطریرہ ہو کر نہ رہ جائے کہ آدمی جب آئے وہ منہ مسور کا بیٹھا ہوا ہے، ہنسی نام کی اس کی کوئی چہرے پہ آتی ہی نہیں. ہمارے حضرت معتقی صاحب فرمایا کرتے تھے مقدس العالی، میں نے جب پڑھا تھا اس وقت حضرت نے ایک بات میں سنایا تھا، بعد میں پھر بیانوں میں بھی کئی دفعہ سنا کہ ان کے ساتھ ایک جو ساتھی تھے پڑھنے والے، وہ کہا کرتے تھے کہ صاحب میرا تو گھر پر ایسا روک دبدبا ہے، جب میں گھر پہ جاتا ہوں تو بیوی اس کمرے میں چلی جاتی ہے، بچے ادھر دبک جاتے ہیں، اور مطلب بس سب گھر والے ایک دم ایسا لگتا ہے کہ بس کوئی آ گیا. فرمایا کہ اتنا روک دبدبا ہمارا. فرمایا کہ بھائی یہ روک دبدبا کیا مطلب؟ تم وہاں جاتے ہو کہ شیر خان بن جاتے ہو، شیر بن جاتے ہو، کہ درندے کو چیتا بن جاتے ہو، کہ بچے بیوی سب دبک جاتے ہیں. ہمارے دین نے تو ہمارے ایسے نہیں سکھایا. تو یہ بات کہ بھائی دوسرے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں قوام بنایا ہے تو ہمارا روب ہونا چاہیے، دبدبہ ہونا چاہیے. ہمارا روب اور دبدبہ کا یہ مطلب نہیں.
بلکہ بیوی بھی تمہاری ایک دوست ہے، بچے بھی تمہارے دوست ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے سے رہو کہ وہ تم سے دور نہ ہو۔ اب بتائیے اگر بیوی بھی آپ سے بھاگے اور بچے بھی آپ سے بھاگے تو آپ کی بات سنیں گے کب؟ روب اور دبدبے کی وجہ سے اپنا معافی ضمیر بھی ظاہر نہیں کر سکتے وہ۔ اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، اور کبھی اگر اس کے ناز بھی برداشت کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ شریعت نے ایسا بیلنس رکھا ہے کہ جہاں بیوی کے حقوق رکھے ہیں وہاں شوہر کے بھی حقوق ہیں۔ عورت کو بھی کہا گیا کہ اپنے شوہر کو مجاز خدا سمجھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز سمجھتا تو عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ بعض صحابہ کرام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری دنیا میں جاتے ہیں کہ رعایا اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتی ہے تو آپ تو ہم سے بادشاہوں سے زیادہ بڑھ کر گئی ہیں اللہ کے نبی، اس لیے آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا کہ نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ یعنی ایک طرف اتنا مقام بلند بتا دیا، لیکن دوسرے درجے میں بتا دیا کہ بھائی تم اپنے اس مقام سے نیچے آ کر رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہر وقت رہو دبدبا ایسے رہو کہ گھر میں جو ہے وہ بچے بات کرنے کو تم سے ترس جائیں۔ نتیجہ دس پاس جگہ جہاں ایسی سختیاں ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر بچے باپ سے دور ہو جاتے ہیں، قریب ہی نہیں آتے، ان کی اصلاح ہی نہیں ہوتی، اور ان کی نظر میں جو ہے وہ باپ جو ہوتا ہے وہ جلاد صفت باپ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ اس لیے اپنے گھروں میں ایسا ماحول رکھیں کہ آپ دین کی بات ان سے کر سکیں، دین کی بات سمجھا سکیں، کوئی غلط فہمی ہے اس کو دور کر سکیں، تب انشاءاللہ تربیت کا ماحول بنے گا۔ اور صرف یہ شوہر کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مصلح کے لیے بھی شریعت نے جو بات رکھی ہے وہ یہ کہ ایسی تربیت اس انداز میں گفتگو کرے کہ لوگ اس کی بات سے مانوس ہوں، بھاگے نہیں، دوڑے نہیں، اور جب گفتگو ہو تو دوسروں کی تحقیر نہ ہو۔ آج کل ہمارے ایک بڑا مزاج چل پڑا کہ ابھی ہمارے حضرت والا کی جو نظم پڑھ رہے تھے، بلکہ بیان کر رہے تھے بھائی جو بات، اس میں یہ تھا کہ ناز تقوی سے ناز رندی اچھا، نیاز اچھا۔ تقوی پر ناز ہونا کہ ہم بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اس پر فخر کرنا یا غرور کرنا یا اپنے کردار میں مبتلا ہو جانا یہ صحیح نہیں، اور اس کے مقابلے میں آدمی دوسرے کو جو ہے وہ حقیر سمجھے اور برا سمجھے یہ مناسب نہیں، بلکہ مسئلہ یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز کرتا رہے، عاجزی کا اظہار کرتا رہے کہ یا اللہ میں کچھ بھی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں تو اللہ کہتا ہے تو سب کچھ ہے۔ جب آدمی کہتا ہے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کہتا ہے تو نے تو سب کچھ کیا، پیروں سے چل کے تو ہی آیا، اپنے کانوں سے تو نے میرا ذکر سنا، زبان سے میری تعریف کی، مسجد میں اپنے اعضاء سے تو نے سجدے کیے، رکوع کیے اور نماز پڑھی، تو نے تو سب کچھ کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے یہ کیا، تو اللہ کہتا ہے تو نے کیا کیا، سب کچھ تو ہم نے کیا۔ ہم اگر طاقت نہ دیتے تو پاؤں سے چل سکتا تھا، ہم تو یہ طاقت نہ دیتے تو اپنے پیشانی کو زمین پر ٹکا سکتا تھا، کچھ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کر دیتے، اور جو اپنے آپ کو اپنی نیاز بندی دکھاتا ہے، عاجزی دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے۔ اس لیے میرا عزیز ہو، جو مسلم ہیں، لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ کسی کو حقارتاً نہ دیکھیں، حقارت کے ساتھ کسی کی بات نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کل اسے ہدایت عطا فرماتے۔ اس لیے گزارش یہی ہے کہ ہم اپنے دین کو صحیح سمجھیں اور صحیح طریقے پر سمجھ کر جو ہے اس کو بیان بھی کریں، خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف راہ راست کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم نہیں رہے، آپ کی معاشرت ہم میں سے نکل گئی، اور اسی کا نتیجہ ہے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا جو ایک روب تھا، دبدبا تھا، ختم ہو گیا، اور مسلمان کی ہوا نکل گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صحیح طریقے پر عمل نہیں کر رہے۔ اس لیے میرے عزیز ہو، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور خرابیوں کو دور کرنا چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ دین لائے جس میں کسی کے لیے کوئی تنگی نہیں، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، بلکہ یہ سب کو فرمائیں کہ تم ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بنو۔ پہلے زمانے میں لوگ طلاقیں دیا کرتے تھے، 100 طلاق دے کے کہتے تھے ایک طلاق ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام نازل فرمائے، اور اس میں یعنی اس کا خیال رکھا کہ توہر کے زمانے میں طلاق دی جائے تاکہ عورت کی عدت جلدی گزر جائے۔ آج کل دین کا تو نام لوگ لیتے ہیں، لیکن معاملہ یہ رکھتے ہیں کہ صاحب یعنی طلاق دے دی، وقت گزرتا چلا گیا، بیچاری اگر اس کو عائشہ ہے ایسی ماہانہ اس کو جو ایام آتے ہیں وہ نہیں آتے تو 90 دن اس کا حکم عدت گزارتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جناب 1 دن 2 دن رہ کے جلدی سے رجوع کر لیے، اس سے عورت کو تکلیف تھی، یعنی وہ سمجھ بیچارے کہ اب جان چھوٹی اس سے، اور پتہ چلا اس نے 1 دن پہلے پھر رجوع کر لیا، چونکہ رجوع کا حق ہے اسے، زمانی طور پر بھی کہہ دیا تو رجوع ہو گیا، اور پھر اس کو اپنے بیوی بنا کے رکھا، اور پھر اس کے بعد موقع جب آیا پھر ایک طلاق دے دی، پھر اسی طریقے سے 90 دن گزارے، 1-2 دن باقی رہے پھر رجوع کر لیا۔ یہ کھیل مذاق بنانا اس کو صحیح نہیں ہے، اس میں بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو راحت پہنچائیں تکلیف پہنچا دیں۔ اور یہ بات میں نے اس سے عرض کی کہ ہمارے آنے والوں میں سے بھی ایک صاحب ایسے ہیں، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اللہ کی بندیوں کو تنگ نہ کرو، تکلیف مت پہنچاؤ، اور اپنے دین کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سہولتیں دی ہیں وہ سہولتیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ان سے ناجائز فائدہ اٹھائیں، بلکہ وہ اس لیے ہیں کہ خود بھی دین پر عمل کریں اور دوسرے کو بھی دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں۔ لیکن اگر ہم خود غلط چلیں گے تو کہاں سے دوسرے کی اصلاح ہوگی؟ بعض خواتین پھر بیچارے فون پر مجھے بتاتی ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم راہ راست پر رہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ زبردستی اور زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہے، ان کو محبت اور پیار کے ساتھ لے کے چلیں۔ بہرحال پھر بھی اگر کہیں فطرتاً بعض اور دل ایسے ہوتے ہیں جو ٹیڑھے ہی رہتے ہیں، اس کے لیے پھر دوسرا مسئلہ ہے، اس کے لیے بعد میں معلوم کر لیں کسی وقت۔ لیکن یہ کہ جہاں تک اصلاح ہو سکے، کسی نے کہا کہ جب کوئی شخص مٹھائی سے مر سکتا تو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ میٹھے سے مر جاتے ہیں، اس کو بھی زہر دینے کی کیا ضرورت خواہ؟ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ نرم گفتاری بڑی چیز ہوگی اور اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ سختی سے کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، بلکہ معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہر شخص فنا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، نتیجے تک معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، شریعت نے کہا کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرو، جو ہماری ذمہ داری ہے ہم ادا کریں۔ ہم دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم میرا حق دو، اور جو میرے ذمہ ہے وہ میں اپنا حق میں دیتا نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو میری ذمہ داری ہے میں اپنی ذمہ داری ادا کروں، جو دوسرے کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اگر ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا تو کسی کو کسی سے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ مطالبے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ میں اپنا حق تو چھوڑتا نہیں، لیکن جو دوسرے کے حقوق ہے اس کو دیتا نہیں، یہاں خرابی پیدا ہوگی۔ اس لیے ہر ایک کو جائز حق اس کا دینا چاہیے، اور ناجائز حقوق سے یعنی زبردستی کسی کے حقوق کو غصب کر لیا یہ جائز نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے جو ہے وہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو اس تعلیم سے آگاہ بھی کریں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں سے بھی عمل کرائیں۔ اور وہ عمل کرانا کس حد تک ہے؟ حتیٰ کہ اولاد کے بارے میں یہ ہے معاملہ کہ اپنی اولاد کو کی تربیت کریں۔ جب تک چھوٹے ہیں تو تھوڑی سی سختی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب بالغ ہو جائیں تو پھر سمجھانے ہی کا کام کرنا چاہیے، مار پیٹ سے پھر کام نہیں لینا چاہیے۔ اور پھر بھی اگر وہ نہ سمجھے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، لیکن ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کہنا پھر بھی نہ چھوڑیں، ان کو وقتاً فوقتاً تاکید کرتے رہیں۔ تو اتفاق سے پچھلے جمعے ایک صاحب سے اسی موضوع پر بات ہوئی، تو
تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو آخر کافر ہی تھا. میں نے کہا کافر تو تھا لیکن مرتے مرتے انہوں نے اس کی اصلاح کی کوشش کی کہ نہیں کی. یہاں تک کہ جب وہ جو ہے طوفان آ گیا تھا, طوفان نوح, اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ارکب معنا, اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہمارے کشتی میں سوار ہو جاؤ, ولا تکون مع الکافرین, اور کافروں میں سے اور انکار کرنے والوں میں سے مت بنو. لیکن اس بیٹے نے یہ کہا تھا اس وقت, قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج کے دن کوئی شخص بچ نہیں سکتا مگر یہ کہ اللہ جس پر رحم کرے. وحال بینہم الموج, ابھی آپس میں ایسی گفتگو جاری تھی, فکان من المغرقین, پانی اتنا ہو گیا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا, ختم ہو گیا, کوئی غرق ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ آخر مرتے مرتے تک اس کی اصلاح کا معاملہ چھوڑا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام اصلاح کا عمل جاری رکھا, کرتے رہے اصلاح, نہیں ہوئی وہ ایک الگ بات, لیکن اب حضرت نوح علیہ السلام سے تو کوئی معاوضہ نہیں نا. اور خود قرآن مجید کی اگر آیتوں میں ہم غور کریں تو کیا ہے, وہ انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. قرآن مجید کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ جب اہل ایمان کو خطاب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ متوجہ ہو جاؤ ہماری طرف, ہم تمہیں کوئی حکم دے رہے ہیں کسی بات کے کرنے کا یا کسی کام سے رکنے کا. وہ انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ, نار, آگ سے. یہاں آگ کی مثال کیوں دی؟ اس لیے دی کہ عام طور پر دنیا میں بھی اگر کوئی اپنے بچے کو آگ میں جاتا ہوا دیکھے, بتائیے کیا کرے گا؟ پوری کوشش کرے گا آگ سے بچانے کی, یا دور سے بیٹھا بیٹھا کہے گا بیٹے بس بات دیکھو آگ میں مت جانا, جل جاؤ گے. اور اگر جا رہا ہے جل کے مر گیا تو کہے گا میں نے تو سمجھایا تھا, نہیں سمجھا کیا کروں, ایسے کرے گا. اس کا بس چلے گا تو اٹھ کے بھاگے گا, جا کے اس کو دھکا دے گا کس طریقے سے تاکہ بچہ جو ہے وہ آگ کی کنویں میں نہ گر پڑے. اور آگ تو صرف ایک مثال ہے, کوئی کنواں ہے, کوئی اور چیز ہے, زہریلی چیز ہے, تکلیف دہ چیز ہے, اس سے بچانے کے لیے بعض اوقات انسان ایسا کرتا ہے کہ اس کو گاڑی کے نیچے آنے نہیں دیتا, بعض اوقات تو خود جان دے دیتا, اس کی جان بچا لیتا ہے. قرآن مجید کا مطلب بھی یہی ہے کہ اتنی جو ہے وہ اتنی کوشش کرو جیسا کہ دنیا کی آگ سے بچانے کی تم اپنی اولاد کو کوشش کرتے ہو, آخرت کی آگ سے بچانے کی بھی ایسی کوشش کرو. اگر اس درجے کی کوشش ہے تمہاری پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس درجے کی کوشش نہیں ہے, خالی زبانی جمع خرچ ہے. ہمارے حضرت مولانا تقی صاحب والی بات تھی کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ جی وہ میرے بچے کا کیریئر بڑا شاندار بن گیا ہے, بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے. فرمایا کہ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ویسے تو سارا موجود ہے, بس تھوڑی جان نکل گئی. تو جان نکل جائے تو مردہ بن جاتا ہے, دین نکل جائے تو کیا ہوگا, بے دین ہو جانے سے آدمی کا کیا مطلب ہے. دین جب نکل گیا تو پھر رہ کیا گیا. آج ہمارے یہاں یہ بڑی یعنی خرابی کی بات ہے کہ دین سے دوری کو خرابی نہیں سمجھتے. ہم خود تہجد گزار ہیں, خود صف اول کے نمازی ہیں, لیکن ہماری اولاد مسجد میں آتی ہے, ہم اس کی کوئی فکر ہی نہیں, ماں باپ کی کوئی فکر نہیں. محبت سے پیار سے ان کو کہتے تو رہو, یعنی اپنی طرف سے حق ادا کرنے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے گھر میں بھی کوئی کتاب ایک آدھ سفر روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں, اور اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں, لیکن ضرور یہ تربیت کا گھر میں بھی جو ہے وہ معامل جاری رکھنا چاہیے. اور مختلف کتابیں تھوڑی بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے, دلوں میں اثر کرے گی. البتہ ایک ہی دن میں سب کچھ بنانے کی کوشش نہ کریں کہ بھائی تو آج ہی بس سب کچھ بن جائے, بلکہ بہت آہستگی کے ساتھ چلیں, لیکن انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. سنتے ایک دن انشاءاللہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو پھر ایک لمحے میں کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے عثمان صاحب تو ایک دفعہ اپنے بھائی کو مار رہے تھے نہ پڑھنے پر, تو ان کے والد صاحب ذرا کھڑی زبان کے آدمی تھے, انہوں نے کہا بھائی آج تو آج ہی بنا کے چھوڑی اس کو, اتنا مار رہا ہے لگتا آج ہی حافظ بنا کے چھوڑے گا اس کو. ایسا بھی نہ کرے.
بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عطا فرمائی ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں خود اپنی بھی اصلاح کرے اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرے. ابھی آپ نے جو طائب صاحب کی نظر سنی تھی، اس میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں جاؤ گے تو انشاءاللہ اگر تم اللہ کو دل دو گے تو رشک اولیاء بن جاؤ گے. کیونکہ نبوت ختم ہے، ولایت ختم نہیں ہوئی. ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کا جی چاہے ولایت حاصل کر لے. اور ولی کے کوئی سینگ نہیں ہوتے کہ دور سے دیکھ کر پتہ چلے جی ولی. اللہ کے بہت سے بندے، اللہ کی بندیاں. خواتین بھی ابھی ہماری مسجد میں بچہ آتا ہے، اس کی نانی کا انتقال ہوا 2 دن پہلے. میں نے بہت کم ایسی محبت کرتے دیکھا ہے، وہ ہر وقت روتا ہے اپنی نانی کو یاد کر کے کہ مجھے انہوں نے گود لے لیا تھا اور انہوں نے مجھے پالا پوسا، اور راتوں کو خدمت کرتا تھا 2 بجے اٹھ کے ان کے پاؤں دبانا، خدمت کرنا. آج کل ماں کی کوئی نہیں کرتا، لیکن وہ نانی کے ساتھ ایسا جذباتی تعلق اور محبت تھی کہ مجھے آگے بھی اطلاع دی تو رو رہا تھا کہ میری نانی مرتی، میں کیا کروں گا، اکیلا ہو گیا. لازمی بات ہے چھوٹی عمر کی تھی، 80-85 سال کی عمر کی تھی ختم، لیکن ماشاء اللہ کی نیک بندی تھی. یعنی جانے سے 1 دن پہلے مجھے بتا تھا کہ مجھے 1 دن پہلے کہا کہ بس اب میں تو جا رہی ہوں اور تو نماز وغیرہ پڑھا کر مست ماشاء اللہ پڑھتا. اور پھر دوسرے دن اپنے دوسرے بچے اچھے تھے ان کو بلوا لیا اور بلا کے سب کو نصیحتیں بھی کی. نصیحت کرنے کے بعد کہا کہ چل سورہ یاسین سنوا دو. شیخ سدیش کی آواز میں سورہ یاسین شروع ہوئی تو سنتے تو یہ اللہ کی بندیاں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں. کتنی اچھی موت، ہنس سے مسکراتے چلیں گے دنیا سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی کسی کا محتاج نہ کرے، معذور نہ کرے، اور اسی طریقے سے کسی ایسی بیماری میں جس سے آدمی پریشان ہو جائے، مبتلا نہ ہو، اور ہنستے کھیلتے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہمیں بلائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ دیکھنے میں تو ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا اللہ سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے. تو ایک اور صاحب کا جمعے کے دن انتقال ہوا تو کافی عرصے سے وہ بیمار تھے، لیکن ماشاءاللہ تہجد گزار، نمازی، بیماری کی حالت میں بھی نمازیں کبھی ترک نہیں کی. اشاروں سے پڑھ رہے ہیں، جیسے پڑھ رہے ہیں، الا یہ کہ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں نہیں تو الگ بات، ورنہ حالت ہوش میں نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں. اور جمعہ کے دن کبھی کسی لوگوں کو انتقال ہوا تو اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی، جس دن دنیا میں اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اس دن قیامت آئے گی. اس لیے تو کسی کو حقیر مت سمجھیے، ہر آدمی کو اپنے سے بہتر جانے. بس یہ تو آپ ہم اپنے دل میں بٹھا لیں. بعض اوقات دیکھنے میں چاہے کیسا بھی آدمی نظر آ رہا ہو، اس کو دیکھ کے حقیر مت جانے. کیا پتا اللہ کا ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور آئندہ چل کے مزید کیا ہو جائے گا، اللہ جانے. اور دوسرا یہ کہ جو اللہ نے ہمیں دولتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں اس پر اللہ کا شکر کرنے کی عادت. الحمدللہ شہر پھر رہے ہیں، سیدھ میں ادا کرتے ہیں، کان سلامت، ہاتھ سلامت، پیر سلامت. پتہ یہ سب شکر کی چیزیں ہیں. ہم اللہ کا شکر کریں، پتہ نہ کرے ہاتھ پر. ابھی آج ہی ہمارے مسجد کے نماز حاجی موسیٰ صاحب پہلے یہی رہتے تھے، اب یہاں سے چلے گئے. ان کے بیٹے نے اطلاع دی کہ رات کو جو ہے فارس کا حملہ ہوا اور نئی سائڈ جو ہے ان کی چالو. اس عمر میں یعنی اچھی خاصی عمر کے آدمی ہیں اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے مسجد میں آیا کرتے تھے. اور اب وہ بیچارے بزرگوں کا ایک طرح سے ان کی دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی اس بیماری کو دور فرما دیں. اور جس طرح پہلے سے وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر سے توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر اپنے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرتے دم تک عافیت کی زندگی عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے. اور جب آخری وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ فرمائے. دل میرا ہو جائے ایک میدان